अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। इसका उर्दू तर्जमा ये है कि कामयाबी के दावेदार आपको बहुत मिल जाते हैं, लेकिन नाकामी को कोई भी ऑन नहीं करना चाहता। ये मुहावरा मैंने इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि आपको पता है कि जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। ये एक इत्तेहादी जो कोalition गवर्नमेंट है और इसमें छोटी बड़ी बहुत सी जमातें हैं और इसमें मेन जो है वो पीपल्स पार्टी है। और अगर इनकी कारकर्दगी का अगर आप देखें, जब से इन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया, ख़ास करके मुआशी एतबार से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस तरीके से वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाए। और अगर इनकी मुआशी पॉलिसीज़ भी देखें तो अवाम की तरफ से उन्हें काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक रिएक्शन का सामना है। और उसकी वजह भी ये है कि अगर आप आदाद व शुमार भी देखें कि पाकिस्तान में पीडीएम के दौर में हमने देखा कि महंगाई के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो टूटे हैं और आगे कुछ अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। तो अब कहानी कुछ यूँ है कि और ये तवक्को भी की जा रही थी कि जैसे-जैसे हम इंतखाबात के करीब जाएँगे, तो ये मुमकिन है कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाएँगे, या यूँ कहें कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें शायद नून लीग को ही उसका बोझ उठाना पड़े। ख़ास करके जो पीपल्स पार्टी है, वो शायद यही तासुर देगी। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनने स्वात में एक जलसा आम से खिताब किया और उनके खिताब से ये वाज़ेह हो गया और ये लगने लगा कि शायद अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन खदशात का इज़हार पहले किया जा रहा था कि ये जो जो भी इस हुकूमत की पीडीएम की कारकर्दगी है, इसका तमाम का जो बोझ है, वो शायद नून लीग को ही उठाना पड़ेगा। तो जो उन्होंने स्वात में खिताब किया, उसमें पहली दफ़ा उन्होंने जो हुकूमत, खैर हुकूमत का वो ख़ुद भी हिस्सा हैं, नून लीग के ऊपर एक लिहाज से तनकीद की है और ये भी ख़बरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात को माना नहीं जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि वो बजट की मंजूरी में जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो शायद वोट ना करें। उसकी नौबत तो खैर ना हो सकता आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर जो फाइनेंस बिल है वो पास नहीं हो सकता। और आपको पता है कि आइनी तौर पर जब अगर किसी हुकूमत को शिकस्त हो जाए फाइनेंस बिल के ऊपर, तो वो हुकूमत जो है वो फिर अक्सरियत जो है अपनी खो बैठती है। जो इशू है इस वक्त पीपल्स पार्टी का, या बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो हाईलाइट किया है, उसका एक जो पहलू है कि उन्होंने जो बजट मौजूदा अभी जो पेश किया गया था पास नहीं हुआ, अगले आइंदा आने वाले दिनों में कौमी असम्बली उसे पास कर देगी। उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जैसे मैंने शुरू से आपको कहा कि अब पीपल्स पार्टी जो है लगता है कि अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर रही है नून लीग से। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बजट है, ये जो इसहाक डार साहब ने पेश किया है, उसमें पीपल्स पार्टी का जो इनपुट है या पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ हैं, वो ना होने के बराबर है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि तमाम जो बजट है, ये नून लीग या उन्हीं की टीम ने बनाया, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई इनपुट नहीं है। तो इस हवाले से जो उनका सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि इस बजट के अंदर जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए उस तरह से रकम नहीं रखी गई जो पीपल्स पार्टी चाहती है। आपको पता है कि पिछले साल जो सैलाब की वजह से बहुत बड़ी तबाही मची थी, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अज़ला जो हैं मुतासर हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलाका या सूबा मुतासर हुआ था वो सिंध था। और सिंध के 23 अज़ला जो हैं वो सैलाब की वजह से मुतासर हुए थे। बहुत बड़ी वहाँ पे तबाही हुई थी। उसके बाद जनीवा कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी प्लेजेस हुए। और जो वहाँ पे तबाही हुई थी, उसकी ज़ाहिर है कि जो रिहेबिलिटेशन और जो तामीर नौ है, उसके लिए वाफर मिकदार में फंडिंग चाहिए। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज स्वात जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि बजट के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो फ़ंड रखने चाहिए थे हुकूमत को इस बजट में, वो मुख्तस नहीं किए गए। आगे चल के वो ये भी कहते हैं कि उनको जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे उनका दौरा किया था। और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर तामीर नौ
اور جو ریہیبلیٹیشن ہے سیلاب سے متاثرین ہیں اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ اگر وزیر اعظم نے یا نون لیگ نے ان کے تحفظات کو دور نہ کیا تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ پھر جو فائنانس بل کے حوالے سے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے نظر ثانی کر سکتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو شہباز شریف کی نیت پر کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے. اور پھر انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ جو وزیر اعظم ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین سے کیے گئے جو وعدے ہیں وہ پورے کریں گے. اب یہ ان کی طرف سے سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے. دو پہلو ہیں، ایک کہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پر اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ ایک شرط بھی رکھ دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو خاص کر کے جو سیلاب متاثرین کے لیے جتنی رقم وہ چاہتے ہیں کہ مختص کی جائے، اگر بجٹ میں وہ رقم مختص نہ کی تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ فائنانس بل کے حق میں ووٹ نہ دیں. تو یہ حکومت کے لیے، نون لیگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا چیلنج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ایک طرف جو اکنامک ٹیم ہے وہ آئی ایم ایف کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کسی طریقے سے چاہ رہی ہے کہ 9th ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ جو غیر ضروری اس کے اندر اخراجات رکھے گئے ہیں اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، تو وہ فیصلے جو ہیں وہ واپس لیں. اور دوسری طرف اب پیپلز پارٹی نے یہ دھمکی لگا دی ہے حکومت کو کہ اگر وہ ان کے تحفظات دور نہیں کریں گے تو وہ شاید فائنانس بل کے حق میں ووٹ نہ دیں. تو یہ اس سے ایک چیز صاف ظاہر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ سوات میں وہ سیاسی جلسہ کر رہے تھے تو یہ ٹیمپلیٹ ہوگا، آگے بیانیہ جو ہے پیپلز پارٹی کا یہی ہوگا. پیپلز پارٹی جب انتخابات میں جائے گی، اگر جب تنقید ہوگی کہ جو پچھلے جو اتحادی وہ رہے اس حکومت کے تو انہوں نے عوام کو کیا دیا، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک اپنا بیانیہ لے کے چلیں گے کہ وہ تو صرف ایک اتحادی تھے، جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ تو آف کورس نون لیگ تھی. حالانکہ یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی خود بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وزیر خارجہ ہیں، پھر کئی اہم جو وزارتیں ہیں کابینہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو اس طرح سے کہنا کہ ان کی اونرشپ نہیں ہے، یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بات ٹھیک ہوگی. اس میں دوسری جو ایک اور چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ان کے درمیان الیکشن کب ہونے چاہیے اس معاملے پر بھی اختلافات ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر خارجہ یا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جس بات میں خطاب کیا، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے اور وہ اپنے اتحادیوں سے بھی کہیں گے کہ وہ تیاری پکڑیں. مطلب یہ اتحادیوں کی اگر وہ بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑے جو اتحادی ہیں وہ تو نون لیگ ہے، اور یہ ان کو کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اور اتحادیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمت پکڑیں اور الیکشن میں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جہاں چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں اور انتخابات ہو جانے چاہیے، جو نون لیگ ہے وہ ابھی بھی اس حوالے سے ریلکٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی جو ان کی کارکردگی رہی ہے معاشی اعتبار سے بھی عوام میں ان کی مقبولیت بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر امیجیٹلی الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر شاید ان کو اس طریقے کا رسپانس عوام سے نہ ملے جس کی وہ توقع کر رہے ہیں. اب جو نون لیگ ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، جب 12 اگست کو موجودہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، تو جس طرح پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا ایکسٹینڈ کر رہا ہے، تو نون لیگ کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ تھوڑا کچھ ماہ کے لیے کسی بھی وجہ کوئی بھی ہو، یہ جو سینٹر کے اندر بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تھوڑا ایکسٹینڈ کرے. کچھ لوگ بات کریں کہ شاید انتخابات اگلے سال مارچ یا اپریل میں ہونے چاہیے. تو نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ جو بیچ میں یہ 6-8 مہینے کا پیریڈ ہوگا، کیونکہ عوام کی ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، تو عوام شاید جو نون لیگ کی جو ابھی کی کارکردگی ہے اس کو بھول جائیں گے، جیسے عمران خان کی 4.25 سال کی کارکردگی کو لوگ بھول گئے اور وہ عوام میں دوبارہ مقبول ہو گئے. تو نون لیگ کا بھی یہ خیال ہے کہ اس طرح کریں گے تو شاید ان کی جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے وہ واپس آ جائے گی، لوگ بھول جائیں گے ان کی ماضی کی کارکردگی. اور اس کے اندر دوسرا یہ جو پہلو ہے
کہ اگر تھوڑا وہ ٹائم بائی کریں گے تو اس میں پھر عین ممکن ہے کہ جو نواز شریف ہیں ایک تو وہ وطن واپس آئیں، اور پھر ان کے خلاف جو تاحاجات نااہلی ہے یا باقی مقدمات میں ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ عدالتوں سے ان کو جو قانونی طور پر ریلیف ملنا ہے وہ مل جائے گا، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک ایکٹیو پالیٹکس میں وہ حصہ لے سکیں گے۔ اس وجہ سے جو نون لیگ ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر انتخابات تھوڑے سے تاخیر میں بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے، اور پھر جو بھی صورتحال ہو وہ دیکھی جائے گی۔ تو بہرحال یہ چیز اب نظر آ رہی ہے کہ جیسے جیسے ہم انتخابات کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں، یا جو موجودہ جو قومی اسمبلی ہے اس کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ وہ ڈسٹنس کر رہی ہے نون لیگ، اور یہ تاثر دے رہی ہے کہ جو بھی اس سارے عرصے میں پالیسیز رہیں معاشی اعتبار سے، وہ تو نون لیگ کی پالیسی تھی۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ آغاز ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے جو بیانات میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ دیکھیں گے کہ شاید نون لیگ پر وہ مزید بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تنقید کرے گی، اور یہی آئی تھنک الیکشن میں ان کا بیانیہ ہوگا، کیونکہ ادروائز اگر تو وہ ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں گے پیپلز پارٹی، تو شاید ان کے لیے جو موجودہ حکومت ہے ان کی کارکردگی کو ڈیفینڈ کرنا اس طریقے سے ممکن نہیں ہوگا۔ تو آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔